السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے مائی ہیرو ان ہسٹری۔ ہیرو از اے مین آف آؤٹ اسٹینڈنگ کریکٹر اینڈ میچلیس جینیس۔ ہیرو غیر معمولی کردار اور بے مثال ذہانت کا مالک ہوتا ہے۔ ہی مسٹ بی اے مین آف یونیک کوالٹیز۔ اسے منفرد خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے۔ تھوڑا مسلم ہسٹری از فل آف گریٹ مین۔ اگرچہ اسلامی تاریخ عظیم انسانوں سے بڑی پڑی ہے۔ مائی ہیرو ان ہسٹری از علامہ محمد اقبال۔ میرے ہیرو علامہ محمد اقبال ہے۔ آئی تھنک ہی از ریئلی مین ورتھی آف دا ٹائٹل ہیرو۔ میرا خیال ہے کہ وہ واقعی ہیرو کے لقب کا مستحق ہے۔ علامہ اقبال از آور نیشنل پوئٹ۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ہی واز born in سیالکوٹ۔ وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آفٹر کمپلیٹنگ his primary education he came to لاہور for learning۔ پرائمری ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ لاہور میں سیکھنے کے لیے چلے گئے۔ At that time the English were the ruler of India۔ اس وقت انڈیا پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ They were cunning۔ وہ بڑے مکار تھے۔ They did not like the Muslim۔ وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ They tried their best to keep the Muslim backward and ignored and انہوں نے مسلمانوں کو پاس ماندہ اور جاہل رکھنے کی اپنے پوری کوشش کی۔ اقبال ہوا the great well-wisher of the Muslim tried to awaken the Muslim from their sleep of ignorance through his poetry۔ علامہ محمد اقبال جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک خیر خواہ ہے، اس نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جہالت کی نیند سے جگانے کی اپنی پوری کوشش کی۔ He wrote a number of poems and verses to make the Muslims realize their negligence۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے غفلت کا احساس دلانے کے لیے بہت سی نظمیں اور نثریں لکھی۔ He taught them a lesson of self-esteem۔ اس نے انہیں عزت نفس کا درس دیا۔ He made them realize their achievement of their forefathers۔ اس نے اپنے آباء و اجداد کے جو کارنامے تھے وہ یاد دلائے۔ He wrote many letters to قائد اعظم to urge him to work for his nation۔ اس نے قائد اعظم کو بہت سارے خط لکھے اپنی قوم کے لیے کام کرنے کی ترغیب پر۔ In the session of Muslim League at Allahabad آباد in 1930۔ مسلم لیگ کے 1930 کے الہ آباد کے جلسے میں he suggested the solution of the discontent of India۔ اس نے ہندوستان میں انتشار کے حل کے مشورے دیے۔ He showed a sure way of peace and happiness for the people living in India۔ اس نے ہندوستان میں رہنے والوں کو امن اور خوشی کا یقینی راستہ دکھایا۔ This speech of Iqbal show his concern for his nation۔ اس کا یہ خطبہ قوم کے بارے میں فکر مندی کا مظہر ہے۔ He said that the Muslims were different in their religion۔ اس نے کہا کہ مسلمان اپنے دین و عقائد اور روایات کے اعتبار سے believe the tradition from the other nations living in subcontinent۔ اس نے کہا کہ مسلمان اپنے دین و عقائد اور روایات کے اعتبار سے برصغیر میں رہنے والی دوسروں قوموں سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ He said that the concept of nationality of the Muslim is quite different from those of other nations of the world۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا نظریہ قومیت دنیا کی دوسری قوموں کے نظریہ قومیت سے یکسر مختلف ہے۔ He said that India should be divided into national states۔ اس نے کہا کہ بھارت کو دو قومی ریاستوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ The territories of the Muslim majority should be made a new Muslim state۔ مسلمان اکثریت کے علاقوں سے ایک نئی مسلم ریاست بنانی چاہیے۔ اقبال was a great Muslim poet۔ اقبال عظیم قومی شاعر ہے۔ The purpose of his poetry was to teach the Muslims what they have forgotten۔ اس کی شاعری کا مقصد مسلمانوں کو وہ یاد دلانا جو بھول چکے تھے۔ It was a lesson of their golden tradition and matchless achievement۔ یہ ان کی سنہری روایات اور عدمی مثال کارناموں کا سبق تھا۔ He wrote his poetry to urge the Muslims to break the chain of slavery۔ اس نے شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیریں توڑنے کی خواہش بیدار کرنے کی بہت سی نظمیں لکھی۔ His poetry is a permanent source of joy and inspiration for the Muslims۔ اس نے شاعری مسلمانوں کے لیے مسرت و آگاہی کا ایک مستقبل ذریعہ ہے۔ It is full of national feeling and emotions۔ یہ قومی جذبوں اور احساسات سے بھرپور ہے۔ The poetry of Iqbal placed high among the stars in the sky of immortal fame۔ اقبال کی شاعری نے اسے لافانی شہرت کے آسمان کے ستاروں میں ایک خاص مقام عطا کیا۔ He wrote poetry in Bharati and Persian۔ اس نے شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھی۔ Many references to the Holy Quran can be found in his poetry۔ آپ کی شاعری میں قرآن پاک کے بہت سے حوالے پائے جاتے ہیں۔ Some critics go even to the extent that his poetry is the true explanation of the Holy Quran۔ کچھ نقاد تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کی شاعری کلام پاک کی تفسیر ہے۔ It elevates us spiritually and morally۔ یہ ہمیں روحانی اور اخلاقی طور پر قوت عطا کرتی ہے۔ In this age when the Muslims are being insulated and crushed throughout the world۔ اس دور میں جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی حتک کی جا رہی تھی اور انہیں کچلا جا رہا تھا۔ It is necessary that we should get guidance and inspiration from his poetry۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی شاعری سے رہنمائی اور گاہی حاصل کرنی چاہیے۔ If we should study his poetry and follow his advice we will surely reach our last glory۔ اگر ہم ان کی شاعری کا مطالعہ کریں اور ان کے مشوروں پر عمل کریں تو ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت ضرور حاصل کر لیں گے۔ His poetry is not for one time۔ اس کی poetry ایک زمانے کے لیے نہیں ہے۔ It is for everyone and every age۔ یہ ہر ایک کے لیے اور ہر دور کے لیے ہے۔ What a perfect code of ethics and morality his poetry is made a
Muslim of today read his poetry and get an years to gain their golden past. آمین. اس کی شاعری اخلاقیات کا ایک لاجواب مکمل ضابطہ ہے. خدا کرے کہ آج کے مسلمان اپنی نشاطہ ثانیہ کے حصول کی خواہش کے لیے شاعری کا مقابلہ کریں. آمین. تو ہمارا جو وائس ایسے کو 3 طرح سے پوچھ سکتے ہیں: مائی ہسٹری، مائی نیشنل پوئٹ اور علامہ محمد اقبال. یہ 3 ٹاپک بنتے ہیں اس کے. تو ہمارا جو یہ ایسے ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں. آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے، پلیز لائک کر دیا کریں. تو اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.